غلط کام میں پھنس گیا ہوں، نکل نہیں سکتا، کیسے نکلوں؟ آج اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کروں، اب نکل نہیں سکتا، اگر نکلنے کی کوشش کی رزق ختم ہو جائے گا، روزی کا مسئلہ ہے، روزی کہاں سے آئے گی، پریشان ہوں۔ کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیسے نکلوں، نکل نہیں سکتا، پھنس جاؤں گا، پھنس گیا ہوں، اب نہیں نکل سکتا، روزی کا پرابلم ہے، کیا کروں، روزی بند ہو جائے گی۔ کوئی کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کھاؤں گا کہاں سے، اگر اس کام سے نکل گیا کیا بنے گا، کہاں سے رزق آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، یہ بات ہی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے سود سے پیچھے ہٹ، شراب سے پیچھے ہٹ، غلط کام سے پیچھے ہٹ، اللہ سے ڈر، توبہ کر، پھر کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو راستہ نہیں ہے نکلنے کا، آسمان والا رب کہتا ہے وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر کے اپنا پکی توبہ کرو اللہ سے، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ تمہارے نکلنے کا راستہ خود ہی بنا دے گا، وہ تمہارے نکلنے کا راستہ خود بنا دے گا۔ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈرو گے، تمہارے نکلنے کا راستہ بھی اللہ خود بنائے گا، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرا مالک فرماتا ہے پھر اللہ تمہیں روزی وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ بس اللہ سے توبہ تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگ، دیکھنا پھر میرا رب کیسے تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہارے لیے راستے کیسے نکالتا ہے، وہ خود ہی ذمہ اٹھا رہا ہے۔ جاؤ میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں فلاں کام میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نکل نہیں سکتا، کیا کروں، وہ کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرے، کون سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کون سے کلمات ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی میرا رب نکلنے کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس مشکلات سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ میرا رب خود بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، وہ کفار کی قید میں ہے، جیل میں بند ہے، انہوں نے جیل کو تالے لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اس تک پیغام پہنچا دو، وہ یہ پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھا کرے، اللہ نکلنے کا، کفار کی جیل سے نکلنے کا راستہ اللہ خود بنا دے۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو یہ پیغام پہنچا دیا، وہ بیٹھا ہوا تو پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیٹا ہوا پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے پڑھ رہا تھا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہوا کیا؟ اچانک اپنے ہاتھوں کی طرف نظر مارتا ہے، یہ ہاتھوں کی جو ہاتھ کڑیاں تھی وہ ٹوٹ جاتی، پاؤں کی طرف نظر مارتا ہے،
پاؤں میں جو بیڑیاں لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتی. یا اللہ اب کیا کروں؟ باہر تو پہرے دار بھی ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو قرآن مجید کی تفسیر میں نقل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں جب وہ دروازے کے سامنے جاتا ہے تو دروازے کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور دروازے کھل جاتے ہیں. باہر دیکھتا ہے اللہ اکبر. تو کیا ہے؟ باہر دیکھتا ہے یہ جو پہرے دار ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. باہر نکل جاتا ہے. آگے جاتا ہوا کفار کا کچھ بکریوں کا ریوڑ ملتا ہے، اس کو ہانکتا ہے، گھر پہنچ جاتا ہے. رات کا وقت ہے اور جا کے آواز دیتا ہے اپنے دروازے پر. والدہ اپنے غلام کو کہتی ہے بیٹا یہ آواز سن لو، یہ آواز مجھے میرے بیٹے کی لگتی ہے. 100 سال بعد بھی اپنی ماں کو آواز مارو گے نا خدا کی قسم تو ماں تمہاری آواز پہچان لے گی، باپ تمہاری آواز پہچان لے گا کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے. اللہ اکبر. غلام کہتا ہے ماں سو جو آرام سے، وہ تو بیچارہ کفار کی قید میں ہے، وہ یہاں کہاں، اللہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے ادھر، وہ کہاں سے ملے گا. ماں کہتی بیٹا جاؤ دیکھو. باہر دیکھتا ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے باہر تشریف لاتے، دیکھا کیا سامنے بیٹا کھڑا ہے، پاس مال بھی ہے. فرمایا بیٹا رک، آپ تو آگے ہو، یہ مال. فرمایا یہ مال بھی کفار کا اللہ نے دیا ہے، ان کا مجھے ملا، میں ہانک کے آگے لے گھر لے آیا ہوں. فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مہر نہ لگا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا آیا ہے، اس طرح آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ کرتا رہا، آپ نے جو عمل بتایا وہ پڑھتا رہا، وہ کرتا رہا، جو آپ نے کلمات بتائے وہ کلمات پڑھتا رہا. سارا واقعہ سنا دیا. اللہ اکبر. اور ساتھ ساتھ میں وہ بکریاں وہ مال لے کے آیا ہے، یہ رزق لے کے آیا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو قرآن دے کر بھیج دیا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کے نکلنے کے راستے بھی خود بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر میرا مالک اس کو رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی